میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کے لیے رب کریم نے کل کائنات سجائی، جن کو زندگی میں محمد مصطفیٰ نے جنت میں ان کے محلات دکھا دیے، کہا اے فاطمہ تو زہرا تو سیدہ النساء اہل جنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اے حسن و حسین میرے پیارو، تم سید الشباب اہل جنہ ہو، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے۔ حضرت زین العابدین تھے نا، تو مطاف کعبہ میں آدھی رات کے وقت آپ کا غلام حضرت اسمعی، جب مالک اللہ والے ہوں تو غلام بھی اللہ والے ہوتے ہیں، آدھی رات کو انہوں نے سوچا اب کوئی نہیں ہے، سارے سو گئے ہیں، تو میں جاؤں اور جا کے اللہ کے گھر میں اللہ اللہ کروں اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں۔ جب پہنچے مطاف کعبہ میں غلام حضرت اسمعی رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مطاف کعبہ میں کسی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حیران ہوئے، کہا میں تو نکلا تھا کہ آدھی رات کو جاؤں گا، کوئی نہیں ہوگا، ایک اللہ ہوگا، ایک میں ہوں گا، یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے پہنچا ہوا ہے؟ اب ڈھونڈنے لگ گیا، اندھیرا تھا کہ ہے کدھر سے، آواز کدھر سے آتی ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ہے جو غلاف کعبہ کے اندر سر دے کے اللہ اللہ کر رہا ہے، سسکیاں، یا باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی رہنا، یا باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی رہنا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ قریب جاتے جاتے ہیں، اتنی جلدی اور اتنی تیزی کے ساتھ سسکیوں کی آواز بڑھتی جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ التجائیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حضرت اسمعی فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو کوئی نکل کے غلاف کعبہ میں سے نیچے دھڑم گرا، بے ہوش، اوندھا منہ تھا۔ میں جلدی سے دوڑا، میں نے اٹھا کے چہرہ مبارک سیدھا کیا تو امام زین العابدین حضرت سجاد علیہ السلام، آپ بے ہوش ہیں، آپ تڑپ گئے۔ حضرت اسمعی، آپ نے چہرہ مبارک کو دیکھا، بوسہ دیا پیشانی عطر پر اور آپ کو ہوش دلایا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ نے پہلا لفظ کہا کہ کون ہے جو اس اور میرے درمیان میں آ گیا ہے؟ کہا حضور میں نے سمجھا پتہ نہیں کون ہے، میں تو اپنے گناہ معاف کروانے آیا تھا اللہ کے گھر میں، مجھے کیا پتا تھا حضور آپ اس حالت میں مجھے ملیں گے؟ حضور مجھے تو اپنی تو سمجھ آتی ہے، کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی ہے، آپ تو وہ ہیں جس کو دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ نے جنت کے محلات دکھائے ہیں، آپ تو جنتوں کے مالک ہیں، آپ تو جنتیں بانٹنے والے ہیں، آپ کے گھرانے کی جنت جاگیر ہے، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ روئیں بھی صحیح اور اللہ سے یہ دعائیں کہیں ربا راضی ہو جائے؟ آپ پہ راضی نہیں ہوگا تو کس پہ راضی ہوگا؟ کہا اے اسمعی تو نہیں جانتا وہ یوم حشر کیا ہے، وہ دن ہے جس دن ہر حسب نسب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن میں رب کریم کے دربار میں حاضر ہوں تو رب مجھ سے راضی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ گھرانہ ہے جن کو جنت مل بھی گئی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہیں جنتوں کی بشارتیں نہیں ملیں، رب کے محبوب نے کہا میری اولاد جنتیں تقسیم کرنے والی ہے، پھر بھی جب دین کو ضرورت پڑی نہ جان کی حفاظت کی نہ مال کی حفاظت کی، اللہ کے دین پر سب کچھ وار دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مقام ہے اس گھرانے کا اور یہ شان ہے۔ میں بات کر رہا تھا ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، آپ مالدار تھیں، جب بھی دین اسلام کی بنیاد کو کھولو گے یا خدیجۃ الکبریٰ کا مال نکلے گا یا ابو طالب کی آل نکلے گی۔ مال خدیجۃ الکبریٰ کا اور آل حضرت ابو طالب کی اس دین اسلام پر لگ گئی۔
اس کے بعد ہمیں یہ خوبصورت مسجدیں مل گئیں، یہ ممبر مل گئے، یہ اذانیں مل گئیں، یہ تمام دین کی عبادات مل گئیں، یہ رمضان الشریف کے رونقیں مل گئیں۔ اگر وہ نہ ہوتا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ مال نہ لگتا یا محمد مصطفیٰ کی آل کا خون نہ لگتا تو پتہ نہیں کیا حالات ہوتے۔ دین ہونا تھا، دین ہوتا بھی صحیح تو کس طرح کا ہوتا؟ مرضی کے روزے ہوتے، مرضی کے ٹائم کی نمازیں ہوتی، مرضی کا حج ہوتا، شاید ہر ملک اپنے گھر اپنے ملک کے اندر اپنا کعبہ بنا لیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین تو ہوتا مگر دین اس طرح نہ ہوتا جس طرح اللہ نے محمد مصطفیٰ پر نازل کیا ہے۔ آج اگر دین ہمارے پاس اسی حالت میں ہے تو یہ شان ہے محمد والے محمد کی، ان کے صدقے یہ سب کچھ ہمیں اس رنگ میں ملا ہے۔ اور حیف ہے ان لوگوں پر، پتنی کس مٹی کے بنے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں، ایمان ابی طالب کی باتیں کرتے ہیں۔ کون ابو طالب جو کل ایمان کا باپ ہے؟ پیارے آقا، خندق کا میدان تھا نا، خندق کھودی تو دوسری طرف سے ایک بہت بڑا جری پہلوان عمر بن عبدود، اس نے گھوڑا دوڑایا اور چھلانگ لگا کے خندق سے پار آ گیا۔ کہا جانتے ہو اے عرب والو، اے مدینے والو، میں 1000 عربی پہلوانوں کے ساتھ اکیلا لڑنے والا ہوں، حال میں مبارز ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو آئے میدان میں، یہ بات کرنی تھی، محمد مصطفیٰ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں کہ علی المرتضیٰ نے دست ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ میں نے بات کی ہے کہ جب صحابہ میں کھڑے ہوتے تھے نا، حضور کہتے تھے ہے کوئی مال دین اسلام پہ تقسیم کرنے والا، تو حضرت عثمان کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب آواز آتی تھی ہے کوئی جو جان دین اسلام پہ تقسیم کرے تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے کہا علی بیٹھ جا، دوسری دفعہ اس نے لعین نے آواز دی حال میں مبارز ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا علی بیٹھ جا، تیسری دفعہ جب اس نے آواز دی تو آپ کھڑے بھی ہوئے، 2 قدم اٹھائے، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھا، آقا اب برداشت نہیں ہوتا، ایک کافر للکار رہا اور علی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ آپ نے علی کو سینے سے لگایا اور آپ کی پیشانی اثر پر بوسہ دیا، کہا علی واقعی تیری ہی ضرورت ہے، تیرے علاوہ اس کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تیری ہی اب ضرورت ہے۔ آپ نے پیشانی اثر کو چوما، بوسہ دیا اور اپنی دستار مبارک اتار کے حضرت علی کے سر پر رکھی، اور جب علی چلے نا کفر سے ٹکرانے کے لیے تو پیچھے سے محمد مصطفیٰ نے فرمایا پتہ ہے کون جا رہا ہے؟ سب نے کہا علی جا رہا ہے، آپ نے کہا علی نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے۔ اور جب آپ نے تلوار چلائی، دھول اٹھی، اللہ اکبر کی آواز آئی، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ جب دھول ختم ہوئی دیکھا تو 2 ٹکڑوں میں عمر بن عبدود کافر جو ہے پڑا ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اس دن آپ نے اعلان کیا اور بہت بڑا اعلان کیا، آپ نے فرمایا ضربۃ علی علی یوم الخندق افضل العبادت الثقلین، علی کی وہ وار جو خندق میں علی نے چلایا ہے وہ وار ثقلین کی عبادت سے بھی بھاری ہے۔ ثقلین کیا ہے؟ ثقلین وہ ہے جہاں جہاں رب العالمین کی خدائی ہے، اس کی عبادت پتہ نہیں کتنی مخلوق عبادت کرتی ہوگی۔ یہ پورے علی کی بات نہیں ہو رہی، ذرا سمجھ کے بات سنو۔ اور کیا کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لوگوں میں علی پورے کی بات نہیں کر رہا، علی کے ایک وار کی بات کر رہا ہوں، کل جہان کی عبادتوں سے علی کا یہ وار افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مولا علی ہیں، ان کا باپ ابو طالب ہے۔ کون ابو طالب؟ لوگ کہتے ہیں کربلا، میں نے کہا بڑی کربلا میں بڑے ظلم ہوئے، بڑی بات ہے، مگر آل محمد پر تو پہلے دن سے آخری دن تک ہر روز کربلا ہوتی رہی ہے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ سنیں۔ شروع میں حضور نے جب دین کی بات کی تو انہوں نے مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کہا بنو ہاشم کے ساتھ کھانا پینا رہن سہن ہر طرح کی رشتہ داری ہر طرح کا تعلق ختم۔
बाइकाट कर दिया गया। और उस वक़्त ये अबू तालिब वो हैं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहली दफ़ा अल्लाह का नाम लेकर लोगों को कहा ना, लोगों 360 बुतों की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। उस वक़्त जब मक्के के लोगों को बुलाया गया था तो उस लोगों की जो दावत हुई थी वो हज़रत अबू तालिब ने और हज़रत अली ने की। हम ऐसे नहीं कहते लंगर हैदरी, लंगर हैदरी इसलिए कहते हैं कि ये लंगर सबसे पहले पकाया ही अबू तालिब और आले अबू तालिब ने है। ये अली के घराने का लंगर है, इसलिए हम कहते हैं ये लंगर हैदरी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर 3 साल किस तरह गुजारे मोहम्मद और मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल ने शेब अबी तालिब की घाटी के अंदर। खाना पीना हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म, हत्ता के पानी ख़त्म हुआ, फिर खुराक ख़त्म हुई, फिर दरख्तों के पत्ते खाते रहे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल इस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद ने वो वहाँ पर वक़्त गुजारा। शेब अबी तालिब का मतलब ही अबू तालिब की जागीर है। लोग कहते हैं बड़ा गरीब घर था, मैंने कहा बनु हाशिम का घर गरीब नहीं था। बनु हाशिम का तो वो घर है जिसका दादा अब्दुल मुत्तलिब वो था कि जब अब्रहा ने काबा पर हमला किया तो उस वक़्त 200 ऊँट, सिर्फ 200 ऊँट, बाकी पता नहीं कितने थे, 200 ऊँट पकड़ लिए। कहा ये मतवल्ली काबा के ऊँट पकड़ लो। अबू तालिब को, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हजूर के दादा को पता चला, अबू तालिब के बाबा को पता चला। आप गए, आपने कहा मेरे 200 ऊँट निकाल इधर दे। उसने कहा मैंने पता है पकड़े क्यों हैं? क्यों पकड़े हैं? कहा इसलिए पकड़े हैं कि तू आके मेरी मिन्नतें करेगा, मुझे कहेगा ये काबे को छोड़ दे, तू मुतवल्ली काबा है। आपने ऐसा कलमा और फिक्रा वहाँ पर बोला कि जो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का घराना जो है ईमान वाला नहीं था, उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपके ज़रा फ़िक्रे पे गौर करें, क्या ये वो बोल सकता है जिसका ईमान ना हो? हज़रत अबू तालिब के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया लईन बात सुन, इन 200 ऊँटों का मालिक मैं हूँ, मैं लेने आ गया हूँ, काबे का मालिक वो है, वो तुझसे ले लेगा। कितना प्यारा यार ये फ़िक्रा है। क्या ये ईमान के बगैर जो होता है वो बोलता है? समझ नहीं आती। जिनके अपने ईमान मशकूक हों वो फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर वालों के ईमान पर शक करते हैं। जिनके सारे सिस्टम में शक होता है वो फिर शक से देखते हैं ना। कहते हैं ना हुस्न देखने वाले की आंख में होता है, जैसी आंख होगी वैसा हुस्न नजर आएगा। जब आंख ही गंदी होगी तो गंदी नजर आएगा ना। जब आंख प्यारी होगी मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क से लबरेज होगी, फिर हर चीज़ सोना ही सोना नजर आएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत अबू तालिब की वो घाटी थी, शेब अबी तालिब, पत्ते भी खाए, फिर टहनियाँ खाई। ये इधर उधर की बातें नहीं हैं, ये तारीख़ की बातें हैं। फिर जड़ें खोदी, जड़ें खोद के फिर जड़ें खाई। 3 साल मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये करबला भी गुजारी हुई है। हज़रत हुसैन ने करबला में ये मुकाम, ये शान दिखाई तो इस वजह से दिखाई कि हज़रत हुसैन के बड़े जो हैं इस तरह की करबलाएं दिखाते रहे उनको गोद में। बचपन में जब हसनैन करीमैन झोली में होते थे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये घराना इस तरह की करबलाएं रोज़ देखा करता था। उनकी ये रिहर्सल हुई थी, प्रैक्टिस हुई थी। इसीलिए हज़रत अली असगर जैसे भी फिर करबला के मैदान में एक दफ़ा भी आपने सर नीचे नहीं किया, सीना तान के अपनी गर्दन पे तीर खाया, क्योंकि खून उन प्यारों का था। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्या मुकाम है इस घराने का। फिर ओहद में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा कुफर के साथ आपकी फ़ौज टकराई तो फिर हज़रत अली ने तलवार उठाई और फिर वो जंग की के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब आए, आके कहा या रसूलुल्लाह, आसमान की मखलूक पहले आसमान पे आके तेरे अली की जंग देख रही है, तेरे अली की जंग देख रही है। आपने कहा जिब्राईल पता है अली है कौन? या रसूलुल्लाह कौन है? फरमाया इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, अली मेरे साथ है, मैं अली के साथ हूँ। लामों का लामी व जिस्मों का जिस्मी व दम्मों का दम्मी व रूहों का रूही अंता अखीयुन फिद दुनिया वल आखिरा, अली वो है जिसका मेरा और उसका जिस्म एक है, मेरा रूह एक है, हमारा सांस एक है, हमारा गोश्त एक है, मैं और अली एक हैं। इतनी बात करनी थी कि हज़रत जिब्राईल तड़पे और आपने कहा वाह इन्ना मिनकुमा या रसूलुल्लाह, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो मैं फ़कीर भी आप लोगों के साथ हूँ।
اتنی بات کرنی تھی ان تینوں کی کہ آسمان سے آواز آئی لا وطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پھر تڑپ گیا کوئی عاشق, اس نے قلم اٹھایا اور کہا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا وطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے دوستوں اور بزرگوں, کیا شان ہے اس گھرانے کی. پیارے آقا نے فرمایا یا علی من فارقنی فقد فارق اللہ, یا علی من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارقک یا علی فقد فارقنی. جو تجھ سے جدا وہ مجھ سے جدا, جو مجھ سے جدا اس سے خدا بھی جدا. یہ مقام بتایا مولا کائنات کا حضرت محمد مصطفیٰ نے. اور پھر یہ وہ شیر خدا جس کو میدان میں کوئی کسی طرح کا گزاند نہ پہنچا سکا, جو بھی سامنے آیا اس کی گردن کوئی نہیں ہے, ایسی ذوالفقار چلائی. پھر لوگوں نے دیکھا کہ علی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب بھی محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے کسی شیر کو مارا گیا تو عبادت میں ہی مارا گیا, سجدے میں ہی مارا گیا. دیکھا کہ علی آ رہے ہیں, 19 رمضان المبارک تھی, اللہ کے حضور حاضری لگوانے آ رہے ہیں. اور پہنچے جب کوفے کی مسجد کے پاس تو آپ پر ایک لعین نے سجدے کی حالت میں وہ وار کیا ابن ملجم نے کہ زہر سے آلودہ تلوار مولا کائنات کی اس پگ مبارک پر ماری جو پگ محمد مصطفیٰ نے اپنے جد اللہ کے ہاتھوں سے سجائی تھی. گویا اس نے اعلان کیا کہ یہ جو سرداری علی کو دی جا رہی ہے نا, ہم اس کے منکر ہیں. یہ جو ولایت دی جا رہی ہے نا, من کنت مولا بہذا علی مولا, ہم اس پر تلوار چلا کے اعلان کر رہے ہیں, ہم علی کے بھی انکاری ہیں, علی کی ولایت کے بھی انکاری ہیں, علی کی سرداری کے بھی انکاری ہیں. پھر مولا علی 3 دن آپ نے بستر علالت پر گزارے. پھر جب 21 رمضان آیا, آپ نے اپنے بچوں کو بلایا, حضرت امام حسن کو بلایا, بوسہ دیا, سینے سے لگایا, نصیحتیں کی, وصیتیں کی, اور فرمایا یہ پگ جو محمد مصطفیٰ نے مجھے سر پہ رکھی تھی وہ آج سے پگ اے حسن تیرے سر پہ ہے, تو میرا سردار بیٹا ہے. حضرت حسین کو بلایا اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پیارے ویر نے تلوار حیدری نکالی اور حضرت حسین کے ہاتھوں پہ رکھی. کہا حسین یہ جو تلوار ہے یہ تیرے ذمے ہے. حضرت ثانی زہرا قریب تھیں, رو پڑی. کہا بابا یہ بیٹے تھے, ان کو آپ جو ہیں وہ سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں, میں بیٹی ہوں اسی لیے مجھے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ثانی زہرا حضرت زینب کو تڑپ کے محمد مصطفیٰ کے ویر علی المرتضیٰ نے سینے سے لگایا, سر پہ ہاتھ رکھا. کہا زینب ایک کے سر پہ پگ ہے, دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے, میرے خطبات جو ہیں ان کی مالک تو ہے, تو وہ ہے. ایک دن آئے گا تو جا کے اسی کوفے کے اندر آ کر اعلان کرے گی کہ میرا بابا بھی حق پہ تھا, میرا بھائی حسن بھی حق پر تھا, میرا حسین بھی حق پر تھا, لعینو تم جو ہو وہ جھوٹے اور مکار ہو. کسی نے کہا علی حق کی مشیت ہے, علی حق کا ارادہ ہے, علی حق کی مشیت ہے, علی حق کا ارادہ ہے, علی تو کل ایماں ہے, علی مولود کعبہ ہے. علی حق کی مشیت ہے, علی حق کا ارادہ ہے, علی کل ایمان ہے, علی مولود کعبہ ہے. علی کے ہم فضائل کو بیاں کر ہی نہیں سکتے, کوئی جتنا بھی کرے بیاں علی اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ مسجد میں بھی علی, منبر پہ بھی علی, مسجد پہ بھی علی, منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی علی ہے نہ دامن بچائیے, بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے, بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے, ملنا اگر علی سے ہے تو جنت میں جائیے. مولا علی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, ان کی 21 رمضان المبارک کی شہادت ہے. اور کل کائنات میں جدھر بھی دیکھیں ہر طرف اگر دین پھیلا ہے تو محمد مصطفیٰ کے اس ویر کی تلوار سے پھیلا ہے.
اسی لیے کسی لکھنے والے نے کہا کہ رازدار خفی جلی ہے، مل کے پڑھیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، ذرا جھوم کے، کہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ محمد و آل محمد کی محبت دل میں سجا کر یہ ماہ رمضان المبارک کے بقیہ ایام جو ہیں وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں۔